ابا تو ضرور ہے، چچا تو ضرور ہے، بھائی تم ضرور ہو، پر جب سے مصطفیٰ کا در ملا ہے، جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، جب سے حضور کی صحبت ملی ہے، جب سے حضور کی غلامی ملی ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ میں حضور کے بدلے تمہیں لے لوں، ما چوریدو بے رسول اللہ بدلن کہ حضور کا بدل تمہیں بنا لوں، ہمیں نہیں ہو سکتا، میری زندگی کا آخری وقت بھی حضور کے قدموں میں ہوگا۔ باپ نے دیکھا نا یہ تو آتا نہیں ہے، حضور کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں حضور انا معتو کا یا رسول اللہ، انا معتو کا دیتن، حضور آپ منہ مانگی زید کی قیمت مانگے، تخفیف نہیں کروائیں گے، کم نہیں کروائیں گے، سفارشی نہیں لے کے آئیں گے کہ حضور قیمت کم کر دیں، حضور بولنا آپ کا کام ہے، لب کھولے نا، اس کی قیمت کا تعین کریں، جو بھی مانگیں گے ہم ادا کریں گے، بس زید دے دے زید۔ اب حضور نے کیا فرمایا، وہ آج کے موضوع کے حوالے سے اس ساری حدیث کو میں نے اس جملے کے لیے پیش کی ہے۔ جب انہوں نے کہا نا حضور زید کی قیمت ہم دیتے ہیں، درہم و دینار دیتے ہیں، چاندی و سونا دیتے ہیں، حضور زید ہمیں دے دیں، آقا فرماتے ہیں زید کی یہ درہم قیمت نہیں ہے، دینار قیمت نہیں ہے، اشرفیہ قیمت نہیں ہے، زید کی قیمت حضور کیا ہے؟ فرمایا ان تشہدو لا الہ الا اللہ وانی خاتم النبیین، اور ایک حدیث وانا خاتم انبیاء ورسلہ، فرمایا زید کی قیمت فقط یہ ہے کہ تم صدق کے دل سے عرض کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ وہ زید کے باپ کو کلمہ پڑھانے کے لیے حضور نے جو سبق پڑھایا ہے کہ تب تو مسلمان ہوگا جب تیرا عقیدہ ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میری ذات آخری، گویا محض نبی ماننے سے، محض حضور کو رسول ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، تب مسلمان ہوتا ہے جب عرض کرے حضور میں آپ کو آخری رسول، میرا وعدہ تھا آپ سے۔ اشرۃ اللمعات میں یہ شرح مشکات شریف کی شرح ہے، اشرۃ اللمعات میں شیخ علی الاطلاق نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کمال کی بات کی ہے۔ اور ما کان محمد میں جو ہے نا خاتم النبیین، خاتم کا معنی بیان کرتے ما یختم بہ، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے رب العالمین نبوت ہم انبیاء، نبوت ہم انبیاء را جمع کر در دل مصطفیٰ، تا ہیچ دشمن بمود نبوت نجافت، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی نبوت کو جمع کر کے در دل مصطفیٰ، در دل مصطفیٰ 1,24,000 نبیوں کی، رسولوں کی نبوت اکٹھی کر کے خدا نے یار کے سینے میں رکھ دی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری نبیوں کی نبوت خدا نے یار کے سینے میں رکھ کے نا، سونا کہاں ہوتا ہے؟ کان کے اندر نا، یہ کوئلہ کان سے ملتا ہے، یہ نمک کان سے نکالا جاتا ہے، رب نے نا شیخ نے نا حضور کا دل فرمایا یہ بھی یہ کان ہے، پر یہ کس کی کان ہے؟ جملہ انبیاء کی نبوت کی کان ہے، جملہ انبیاء کی نبوت یار کے سینے میں جمع کی۔ کیوں بھائی؟ خدا کو کیا ضرورت پیش آئی جمع کرنے کی؟ فرمایا تاہیچ دشمن بمود نبوت نہ یافت، تاکہ قیامت تک کوئی دشمن نبوت کی چوری نہ کر سکے۔ گویا نبوت کے تحفظ کے لیے اگر خدا نے کوئی سینہ منتخب کیا ہے وہ تیرے میرے نبی کا سینہ ہے۔ اپنی گفتگو اس شعر کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں، تم مل گئے یا رسول اللہ، تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی۔ تو جب
زید نے کہا نا ابا جی کو کہ مجھے حضور کے ہو تو یہ آپ کی ضرورت ہے نہیں ہے، تو اسی کی بندر کشی عاشق کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ۔ اب اس دعا کے بعد نہیں مزہ آیا نا تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، ہاں ہاں مل جائیں گر حضور، سمجھو نہیں اگلا جملہ تو آپ ہی کہہ دیں یا کوئی فتویٰ نہیں ہے آپ، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، مل جائیں گر حضور، تو میرے علی کی بھی بات کر لینا، جن کا انتخاب قادانیت کے مقابلے میں خود مصطفیٰ نے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے، جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ۔ اب اس دعا کے بعد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔